अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है ना वो हम जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। आजकल सीजन चल रहा है टैक्स रिटर्नों का। एफबीआर ने जो है ना वो टाइम फ्रेम दिया हुआ है 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक जो है ना वो आपकी रिटर्न टैक्स की रिटर्न है जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना वो फाइल होनी है। तो टैक्स रिटर्नों में जो फाइल किस तरह करनी है ये तो आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपके कंसल्टेंट का काम है और वो माशाल्लाह बेहतर जानते हैं सारे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा क्योंकि यही सीजन होता है कंसल्टेंट्स का। अगर आपको ही सारा समझा दिया कि आपने कैसे फाइल करनी है तो फिर वो कंसल्टेंट्स के साथ ज्यादती हो जाएगी। 3-4 हज़ार 2-3-4 हज़ार रुपया लेते हैं और वो सबमिट कर देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अगर साल के बाद आपको थोड़े बहुत पैसे दे के अपनी रिटर्न अच्छे तरीके से फाइल करवाई जाए तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके खुद उसके ऊपर सर खपाई की जाए और जो 2-3 हज़ार उसको देना है उसका आप अपना दिमाग खा जाएं। तो बेहतर है कि मैं आपको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको बताता हूं कि टैक्स रिटर्न क्या है और क्यों फाइल की जाती है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये जो साल के एंड पे जो टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है इसको इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि इनकम जो आपकी आमदनी है, आमदनी की बाबत जो टैक्स है। कुछ लोगों के दिनों में होता है कि जो हम बिजली के बिलों में टैक्स पे कर रहे हैं, जो हम उधर जो चीज परचेज करते हैं वहां पे टैक्स पे करते हैं तो उसमें से कुछ पोर्शन इनकम टैक्स का हो सकता है कोई, यानी कि हर चीज डिफरेंट है, हर बात डिफरेंट है, हर काम डिफरेंट है। तो किसी न किसी जगह पे अगर कोई इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं, सपोज कि आप अगर समझते हैं कि बिजली के बिलों में आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका जो रेजिडेंशियल मीटर है ना उसकी एक लिमिट है कि यानी अगर उससे ऊपर जाएगा तो फिर आपका उसके ऊपर इनकम टैक्स लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज इनकम टैक्स आप उसमें पे नहीं करते। इसी तरह जो आपका कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल मीटर में आपका इनकम टैक्स हर सूरत में पे होता है, चाहे उसमें कितने भी आपने यूनिट कंज्यूम किए हो, चाहे कुछ भी किया हो उसमें पे होता है। गैस की बात सूरतों में गैस के बिलों में भी आप इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है गैस का महकमा भी। इसी तरह जिस वक्त आप रजिस्ट्रियां वगैरह करवाते हैं, एडवांस टैक्सेस पे करते हैं, गेन टैक्सेस पे करते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं। एडजस्टेबल का मतलब ये है कि उस टैक्स को आप इनकम टैक्स के साथ उसको मुताबिकत करके उसके साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है और आपका टैक्स बहुत ज्यादा बनता है लेकिन आपने एडवांस टैक्स प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त पे किया था और गेन टैक्स प्रॉपर्टी सेल करते वक्त पे किया था, तो वो उसको आप अपनी इनकम के टैक्स के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि वो आपने जो इनकम टैक्स पे करना है वो पे नहीं करना पड़ेगा, वो जितना भी उधर से एडवांस टैक्स और गेन टैक्स आ रहा है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो रिटर्न होती है ना साल के बाद जो हम ये जमा करवाते हैं ये सिर्फ इनकम टैक्स की होती है। इसको आप कंफ्यूज ना किया करें दूसरे टैक्सों के साथ। बहुत दोस्तों को ये ज़हन में होता है कि हमने जितने टैक्स दिए हुए हमने इतने टैक्स दे दिए, हमने वो इजी पैसा अकाउंट दिया उसमें इतने टैक्स दे दिया हमने। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो समझता है कि मैंने पता नहीं कितने, वो सारे टैक्सेस अलग हैं। जो फिक्स टैक्सेस हैं वो अलग हैं। लेता वो भी एफबीआर ही होगा या कोई और डिपार्टमेंट लेता होगा, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले भी लेते होंगे, सारे टैक्स लेते हैं। पूरी कौम टैक्स दे रही है और गवर्नमेंट हर तरीके से टैक्स ले रही है, ये डेफिनेट बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली जो रिटर्न सबमिट करनी है ना वो इनकम टैक्स की करनी है कि जो हमारी इनकम हुई है साल की उसके ऊपर जितना टैक्स बना है वो हमने जमा करवाना है। अच्छा, इसमें हमने रिटर्न में ये नहीं कि हमने टैक्स जमा करवाना है, रिटर्न में हमने बताना होता है कि ये हमारी इनकम हुई थी और ये हमने टैक्स दे दिया था। या अगर कोई हमारे जुम्मे निकलता है, कोई लायबिलिटी हमारी बनती है तो वो हम अभी जमा करवाने के लिए तैयार हैं, हम जमा करवा देते हैं। तो वो ये रिटर्न का ये मतलब होता है कि हमने अपनी इनकम, अपने सोर्सेज, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपनी हर चीज जो है ना वो एफबीआर को बतानी है कि हमने ये किया है साल में और यहां से हम जो है ना ये अपने पेट पालते रहे हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाते रहे हैं, खुद भी रोटी खाते रहे हैं, यहां से हमने कमाई की है और जितनी हमने कमाई की है उसके मुताबिक हमने ये वाला अपनी आमदनी का टैक्स जो है ना ये वाला दिया है और ये जो बाकी हमने देना है वो ये रह गया वो हम दे देते हैं। ये इनकम टैक्स रिटर्न है। उम्मीद है आपको ये इसकी समझ आ गई होगी कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। जो हम साल के बाद जो इतना शोर पड़ा होता है कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रिटर्न जमा करानी है, रिटर्न जमा करानी है, ये वो वाली चीज है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं?
دیکھیں اس کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی ریٹرنیں دینی پڑتی ہیں. مثلا کوئی سیلری انکم ہے کسی کی، یعنی کہ کوئی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے تو اس کو سیلری ریٹرن دینی ہے. کوئی اگر بزنس مین ہے، کوئی ٹریڈر ہے، کوئی ریٹیلر ہے، ہول سیلر ہے، تو اس کو اپنا اس حساب سے ریٹرن فائل کرنی ہے. مینوفیکچرر کو اپنے حساب سے ریٹرن فائل کرنی ہے. اور جو سپوز کے جو پراپرٹی ڈیلر ہے، جو ٹیچر ہے، جو ڈاکٹر ہے، ان کی اپنی حساب سے ریٹرن فائل ہونی ہے. اور جو کمیشن ایجنٹ ہے، جو مثلا جو انشورنس ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے طریقے سے اپنے حساب سے ریٹرن فائل ہونی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے اور وہ اپنے کام پہ اپنے طریقے سے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے. آپ اگر سیلری لے رہے ہیں، وڈرا کر رہے ہیں آپ کسی کمپنی سے، اگر تو آپ 50,000 روپیہ مہینہ سیلری لے رہے ہیں تو وہ آپ کی بنتی ہے سال کی 6 لاکھ روپیہ، جو کہ ایگزمپٹڈ ہے ٹیکس سے، اس کے اوپر انکم ٹیکس نہیں ہے. تو آپ کا جو امپلائر ہے، جو کمپنی آپ کو جس نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کا ٹیکس نہیں کٹے گی. لیکن اگر آپ اس سے اوپر پیسے چارج کر رہے ہیں، آپ کی سیلری 60,000 ہے یا 70,000 ہے یا 80,000 مہینہ ہے، تو پھر آپ کی تنخواہ میں سے آپ کا انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کرے گی وہی کمپنی جو آپ کو تنخواہ دے رہی ہے، اور وہ آپ کا انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے آپ کے پیسے کاٹ کے وہ ایف بی آر کو جمع کروائے گی. آپ نے سال کے بعد سیلری ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ اس سے لے لینا ہے کہ اس نے میری سیلری سے اتنا ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے اور اس نے ایف بی آر کو جمع کروایا. یہ اس کی پی ایس آئی ڈی اور سی پی آر وغیرہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوگا، وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے. کوئی بھی بینک ہے، کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی ہے، کوئی بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے، کوئی سرکاری کمپنی ہے، ایون کہ جو اسکول ٹیچر ہیں ان کے بھی محکمے والے، جو وابستہ امپلائیز ہیں، جتنے بھی یعنی کہ کوئی اب جاب کر رہے ہیں 50,000 سے کم تو سیلری کسی کی ہے نہیں ہے، تو زیادہ ہی سیلریز ہے، تو ان کو سیلری ٹیکس سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، سیلری ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ. اگر ان کیس آپ کو نہیں ملتا یا آپ کا کوئی محکمہ پرابلم کرتا ہے تو آپ کے پاس منتھلی جو سیلری سلپ ہوتی ہے نا، وہ آپ کے پاس 12 مہینے کی موجود ہوگی. وہاں سے جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر لے گا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں بھی اگر نہیں آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ ایک معلومات کا خانہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر میں ایک انفارمیشن جو ہے نا MIS کا ایک ٹیب بنا ہوا ہے، جس کے اندر جا کے آپ پیمنٹس کو کلک کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے بہاف پہ کتنی پیمنٹ ایف بی آر میں جمع کروائی گئی ہے آج تک. وہ آپ کے اس سال میں رننگ ایئر میں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اس میں وہ اتنی کروائی گی. وہ آپ کا کنسلٹنٹ دیکھ لے گا. تو اس لیے یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح بزنس کا جو بندہ ہے نا، بزنس والے کو چاہیے کہ اپنے بلز وغیرہ سنبھال کے رکھے، اپنی انوائسز وغیرہ سنبھال کے رکھے، تاکہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جو ہے نا وہ اس کو کیلکولیٹ کر سکے کہ اس کی سال کی پرچیزز کتنی ہیں، سیلز کتنی ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے اس کو پروفٹ، نیٹ پروفٹ کتنا آیا ہے. ابھی ایک ایک کالم کر کے میں آپ کو نہیں سمجھا رہا، میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے جو کنسلٹنٹ ہے اس کو یہ ڈاکومنٹ دینے ہیں. آپ نے اس کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہے، سیلری سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے انکمنگ آؤٹ گوئنگ، آپ کا بزنس ہے تو اس میں آپ نے انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا سارا ریکارڈ دینا ہے کہ اتنا میں نے پرچیزز کی ہیں، اتنا میں نے جو ہے نا وہ سیل کیا ہے، اتنی میں نے سیلریز دی ہیں، اتنے بجلی کے بل دیے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جون جولائی کا بل جو ہے نا وہ دے دیں، کیونکہ اس کے اندر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ سال میں کتنا، یعنی کہ وہ سارا ٹیکس جو ہے نا اس نے پورے سال کا ایکومولیٹڈ ٹیکس جو ہے نا وہ نیچے لکھ دیتے ہیں. اگر وہ نہ بھی ملے تو ایک آن لائن یہ جو وابٹا والے ہیں، گیپکو ہے، میپکو ہے، جتنے بھی ہیں، لیسکو ہے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر ایک خانہ بنا ہوا ہے جہاں پہ انکم ٹیکس کا جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پی ٹی سی ایل میں جو ہے نا وہ ٹیکس انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. پی ٹی سی ایل کا اگر آپ کے نام پہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کا بل جو ہے نا اپنے کنسلٹنٹ کو دیں گے. اس کے علاوہ آپ کا جیز، وارد موبائل جتنے بھی ہیں، یو فون وغیرہ ہے، ان کے آپ کو ٹیکس سرٹیفکیٹ آپ کو ملیں گے. جیز والوں نے تو آن لائن کر دیا ہے. وہ جو زونگ ہے ان کا بھی اب جو ہے نا وہ زونگ اور یو فون وغیرہ وہ بھی آپ ان کی ایپ سے جو ہے نا وہ نکال سکتے ہیں، یا ان کی ویب سائٹ سے آپ کو کوئی لاگ ان شاگن ملا ہوگا اس کے مطابق وہ نکال سکتے ہیں. وہ ٹیکس سرٹیفکیٹ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی پراپرٹی پرچیز کی ہے سال کے اندر ڈیورنگ دا ایئر، یا آپ نے کوئی سیل کی ہے، تو آپ نے اس کی رسیدیں ضرور اپنے کنسلٹنٹ کو دینی ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات ایف بی آر کا سسٹم اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں آ رہی ہوتی، کچھ چیزیں مسنگ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اگر مس ہو جائیں تو پھر وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، بعد میں پرابلم ہوتی ہے. تو وہ آپ نے اس کی رسیدیں، اس کی رجسٹری، ایک تو رجسٹری نمبر، پراپرٹی کتنی ہے،
اور اس کے بعد جو اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے، رجسٹری کتنی ویلیو کی ہے اور اس کے اوپر جتنا آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے وہ اس کی رسید آپ نے لازمی اپنے کنسلٹنٹ کو دینی ہے۔ اگر کوئی آپ نے گاڑی پرچیز کی ہے، گاڑی کوئی بیچی ہے تو اس کا ریکارڈ آپ نے دینا ہے، جو آپ کے نام تھی پہلے آپ کسی کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا تو اس کا ریکارڈ آپ نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی بیرون ملک ٹریولنگ کی ہے اس کا ریکارڈ آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ کا جو فارن انکم کوئی فارن سے آ رہی ہے، کوئی ریمیٹنس آپ کو آئی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہ یا تو بینک اسٹیٹمنٹ میں شو ہو جائے گی، یا آپ کے پاس اگر کوئی ویسٹرن یونین یا منی ایکسچینج والوں کی کوئی رسیدیں موجود ہیں تو وہ آپ نے ضرور دینی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ والے ڈاکومنٹ جو ہے نا، اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے بہت ہائی جو ہے نا ایجوکیشن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ زیادہ سے زیادہ فیسیں لیتے ہیں، وہاں پہ وہ بھی انکم ٹیکس جو ہے نا وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کی رسیدیں بھی آپ نے جو ہے نا وہ دینی ہے، تاکہ آپ کا کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کی انکم پراپر طریقے سے بنا کے اور اس کے مطابق آپ کا ٹیکس وغیرہ جو بھی ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کر کے تو وہ آپ کی ریٹرن فائل کر لے۔ تو امید ہے مجھے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مین ڈاکومنٹس یہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اپنے بزنس کاروبار یا آپ کی جاب یا آپ کی ٹریڈنگ، آپ کی کمیشن وغیرہ کا جو کمیشن، اگر آپ کمیشن ایجنٹ ہے تو وہ بھی آپ کو آپ کی کمپنی جو ہے نا وہ اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ ہم نے اس کا اتنا کمیشن کاٹا ہے اور وہ جمع کروا دیا، یعنی کہ وہ جو بھی آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کو پرووائڈ کرنے ہیں۔ اور جو پراپر ایڈوائس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ریٹرن، ٹیکس ریٹرن کنسلٹنٹ سے سبمٹ کروائیں، فائل کروائیں، خود نہیں کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو 5-6 سال بعد بھی جس کا کوئی نہ کوئی نوٹس آپ کو آ سکتا ہے، کیونکہ ایف بی آر والے اتنے وہ ماشاءاللہ پیچھے ہیں کہ وہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو 2017 کا 18 کے جو انہوں نے ریکارڈ سبمٹ کیے ہیں، ریٹرن فائل کیے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا وہ نوٹس جاری ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ریٹرن اپنی ہمیشہ کسی کنسلٹنٹ سے فائل کروائیں، خود نہیں کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔